بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ دہر نے کہا اسے فوراً بلایا جائے۔ اسے بلانے گئے تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا وہ قلعے کی دیوار پر کھڑا ہے۔ بدیمن دیوار پر کھڑا نیرون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیرون کی طرف سے آنے والا راستہ دور تک نظر آ رہا تھا۔ صحرا کی ریت دھوپ میں چمکنے لگی تھی۔ بدیمن کی نظریں جو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان 20-76 سواروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں اس نے سندر اور اس کے 6 محافظوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک آنکھیں دیکھ سکتی تھی وہ آتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ مہاراج بلا رہے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں قلعے کی دیوار سے اترا اور راجہ دہر کے پاس گیا۔ تم جانتے ہو میں کس خبر کا انتظار کر رہا ہوں؟ راجہ دہر نے کہا میں بھی اسی خبر کا منتظر ہوں مہاراج۔ بدیمن نے کہا میں ان کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے سندر رات کو کہیں رکا ہی نہ ہو۔ اگر وہ دن کو کہیں رکا اور وہ اور محافظ سو گئے تو بھی انہیں صاف کر دیا جائے گا۔ رات کو تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور رکے گا۔ وہ نیرون نہیں پہنچ سکتا مہاراج۔ میرا خیال ہے وہ دور نکل گئے ہیں، کل تو ضرور آ جائیں گے۔ وہ دن گزر گیا، رات گزری، اگلی صبح طلوع ہوئی۔ بدیمن پھر قلعے کی دیوار پر جا چڑھا اور اس کی نظریں صحرا کو کھوجنے لگی۔ اسے 76 سواروں کا قافلہ واپس آتا نظر نہ آیا۔ راجہ دہر اس سے زیادہ بے چین تھا۔ آخر وہ چوتھے روز دوپہر کو واپس آئے۔ قاتلوں کے اس گروہ کا کمانڈر بدیمن کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ کام کر آئے ہو؟ بدیمن نے پوچھا۔ کمانڈر نے سر ہلا کر بتایا کہ کام نہیں ہوا۔ کیوں؟ بدیمن نے گرج کر پوچھا۔ کیا وجہ ہوئی؟ تم سب ان عورتوں میں مگن ہو گئے ہوگے جنہیں تمہارے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ نہیں مہاراج، کمانڈر نے جواب دیا، ہم تو کہیں سانس لینے کو بھی نہیں رکے۔ ہم نیرون کے قریب سے واپس آئے ہیں، وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے شاید راستہ بدل لیا تھا۔ بدیمن کا منہ لٹک گیا۔ اس نے راجہ دہر کو بتایا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ شکار نہیں، راجہ دہر نے کہا، نیرون ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب کچھ اور سوچ رہا ہوں، وہ کدھر نکل گئے ہیں؟ بدیمن نے کہا، کیا انہیں شک ہو گیا تھا سانپ نکل گیا ہے؟ راجہ دہر نے کہا، پیچھے جو لکیر چھوڑ گیا ہے اسے مت دیکھتے رہو۔ سوچنا یہ ہے کہ نیرون کے لوگوں کو کس طرح سندر کے خلاف کیا جائے۔ لوگ امن چاہتے ہیں۔ اس شخص نے لوگوں کے ذہنوں میں معلوم نہیں کیا ڈال دیا کہ وہ بزدل ہو گئے ہیں اور اسی کے سنتے ہیں اور اسی کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ کچھ کریں مہاراج۔ بدیمن نے کہا، کب کرو گے؟ راجہ دہر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری عقل جواب دے گئی ہے اور میرے دل پر ویسے ہی ایک وہم بیٹھ گیا ہے کہ میں نے سندر کو نیرون کی حاکمیت سے سبق دوش کیا تو شاید آسمان گر پڑے گا۔ میں اسے اس کے گھر میں قتل کرا دوں گا۔ یہ نہ ہوا تو میں اسے واپس بلاؤں گا۔ اگر اس نے نیرون نہ چھوڑا تو میں اس کے خلاف فوجی کارروائی کروں گا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ بدیمن نے کہا، حالات ہمارے حق میں نہیں۔ دشمن طوفان کی طرح آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا جبر بغاوت کی آگ میں بھڑکا دے۔ ہمیں اب جو بھی کارروائی کرنی ہے سوچ سمجھ کر کرنی ہے مہاراج۔ اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک طرف بدھوں کو آپ نے اتنا زیادہ دبا کر رکھا ہوا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں پر پابندی عائد کر دی اور دوسری طرف بتوں کو ہی شہروں کا حاکم بنا دیا۔ دیکھ لیں کتنے شہروں کے حاکم بت ہیں۔ اگر سب نے سندر شمنی جیسا رویہ اختیار کر لیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابھی نیرون کی بات کر، راجہ دہر نے کہا، اگر عربی فوج دیبل سے آگے بڑھائی تو نیرون کو اڈا بنا لے گی۔ بدیمن گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ راجہ دہر کچھ نہ کچھ بولتا رہا اور بدیمن جس سے اس کی سن ہی نہ رہا تھا۔ اس وقت جب راجہ دہر اور اس کا وزیر بدیمن نیرون کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے
سندر نیرون میں زندہ اور سلامت بیٹھا تھا۔ وہ قتل ہونے سے اس طرح بچ گیا تھا کہ بد یمن راجہ دہر کے محافظ دستے کے ساتھ سندر کو احترام اور شاہی اعزاز سے رخصت کرنے کے لیے دور تک اس کے ساتھ گیا تھا اور وہاں سے بد یمن محافظ دستے کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ جب بد یمن بہت دور واپس چلا گیا اور سندر اپنے 6 محافظوں کے ساتھ خاصا آگے نکل گیا، اس کے محافظوں میں سے ایک جو عمر میں سب سے بڑا تھا رک گیا اور اس نے سب کو روک لیا۔ اس کا نام ابن یاسر تھا۔ وہ شعبان ثقفی کا خاص آدمی تھا۔ حاکم نیرون اس نے سندر سے کہا، آپ کو مہاراج یہاں بلاتا رہتا ہوگا۔ ابن یاسر نے اس عرب کی معرفت بات کی تھی جو مکران میں آباد تھا اور وہ یہاں کی زبان جانتا تھا۔ ہاں، سندر نے جواب دیا، کبھی کبھی بلاتا ہے، یا شہروں کے حاکم خود بھی راجدھانی میں آتے رہتے ہیں؟ کیا ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے؟ آپ شام کو یہاں آئے اور رات کو ہی آپ کو رخصت کر دیا گیا؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ نہیں، سندر نے جواب دیا، میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ جو حاکم یہاں آتا ہے اسے 2-3 دن یہاں رکھا جاتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے کہ آپ نے خود کہا تھا ابھی واپس جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، سندر نے جواب دیا، راجہ نے خود ہی اپنے وزیروں سے کہا، حاکم نیرون ابھی واپس جا رہے ہیں، کیا آپ کو اسی طرح اعزاز کے ساتھ ہمیشہ رخصت کیا جاتا ہے جس طرح آج کیا گیا؟ نہیں، سندر نے جواب دیا اور کچھ حیران سا ہو کر بولا، میں خود حیران ہوں، مجھے اتنا اعزاز کیوں دیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ راجہ دھر مجھے کہہ رہا ہے میں آپ لوگوں کی اطاعت ترک کر دوں گا۔ اس مقصد کے لیے راجہ میری خوشامد کرنا چاہتا ہوگا۔ آپ اسے کیا جواب دے آئے ہیں؟ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہٹوں گا نہیں۔ سندر نے جواب دیا، میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے شہر کے لوگوں اور ان کی بیوی بچوں کو امن و امان اور عزت و آبرو دینا چاہتا ہوں، پھر یہ راستہ بدل دیں۔ ابن یاسر نے کہا، کیوں؟ سندر نے پوچھا، راستہ کیوں بدل دیں؟ راستے میں آپ پر حملہ ہوگا۔ ابن یاسر نے کہا، آپ کو نیرون تک زندہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے راجہ دھر ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ سندر نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے حاکم نیرون۔ ابن یاسر نے کہا، ہم نے آپ کے ملک کی دھوکہ بازیوں اور فریب کاریوں کے بہت قصے سنے ہیں، لیکن آپ نے عرب کی سرزمین کی ذہانت اور دور اندیشی اور نظر کی گہرائی کے قصے نہیں سنے۔ جب آپ نے راجہ کے پاس محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم باہر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا جو لباس اور چال ڈھال سے شاہی خاندان کا آدمی لگتا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ راجہ دھر کا بہت ہی دانش مند وزیر ہے۔ راجہ کے وقت آپ کے رخصت ہونے سے بہت پہلے میں نے اس قلعے کے دروازے کے قریب دیکھا، اونٹوں کا ایک قافلہ قلعے سے نکلا۔ اس قافلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ میں نے دیکھا اس قافلے والوں کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی۔ پھر اس نے قافلے میں سے ایک آدمی کو روک کر اس کے کان میں کچھ بات کی۔ اونٹ باہر نکل گئے تو یہ وزیر بھی باہر چلا گیا۔ میں ایک طرف ہو گیا۔ اس کا اندازہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ محل کے محافظوں کو تیار کر رہا تھا۔ پھر جب دیکھا یہ محافظ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے دور جا کر آپ کو سلامی دی تو مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے آپ سے اتنے زیادہ جو سوال کیے ہیں یہ اس شک کی بنا پر کیے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اونٹوں کا جو قافلہ ہمارے آگے روانہ کیا گیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ فوج کے خاص آدمی تھے۔ یہ میرا پختہ قیاس ہے۔ راستے میں ہم پر حملہ ہوگا، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں۔ سندر نے کہا، کیونکہ وجوہات ایسی ہیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے قتل ہی ہونا ہے۔ راستہ بدل لو، راستہ ہمیں آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ ابن یاسر نے کہا، ہم تو یہاں اجنبی ہیں، ایک راستہ ہے۔ سندر نے کہا، وہ دراصل راستہ نہیں، ادھر سے اگر ہم جائیں تو نیرون جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن بڑا ہی مشکل راستہ ہے، بھٹکنے کا خطرہ بھی ہوگا کیونکہ مٹی اور ریت کی گٹھیاں ٹیلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے گزرتے یہ خطرہ ہوتا ہے گھومتے مڑتے کہیں واپس ہی نہ چل پڑیں۔ آگے کچھ علاقہ دلدلی ہے، جیسا بھی ہے
ابن یاسر نے کہا ہم اسی طرف چلیں گے۔ اس طرح سندر اپنے عربی محافظوں کے ساتھ دشوار گزار علاقوں سے گزرتا زندہ اور سلامت نیرون جا پہنچا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ آدھی رات کے وقت نیرون کے لوگوں نے کسی لڑکی کی بڑی ہی بلند اور کرخطت چیخیں سنی جو دل دہلا دینے والی تھی۔ کئی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا جس لڑکی کی یہ چیخیں ہیں وہ کہاں ہے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دوڑ کر لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہیں ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اوپر دیکھو۔ لوگوں نے اوپر دیکھا تو رات کی تاریکی میں